درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ مجنون کہنے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ مجنون کہنے لگے۔ فائدے میں لکھتے ہیں اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ منافقوں یا بے وقوفوں کی ریاکار کہنے یا مجنون کہنے سے ایسی بڑی دولت چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کثرت سے اور اہتمام سے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ تم کو پاگل سمجھ کر تمہارا پیچھا چھوڑ دیں۔ اور مجنون جب ہی کہا جائے گا جب نہایت کثرت سے اور زور سے ذکر کیا جائے، آہستہ میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے کوئی چیز بندوں پر ایسی فرض نہیں فرمائی جس کی کوئی حد مقرر نہ کر دی ہو اور پھر اس کے عذر کو قبول نہ فرمایا ہو بجز اللہ تعالیٰ کے ذکر کے، کہ نہ اس کے لیے کوئی حد مقرر فرمائی اور نہ عقل رہنے تک کسی کو معذور قرار دیا ہو۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ جل شانہ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو، رات میں، دن میں، جنگل میں، دریا میں، سفر میں، حضر اور فقر میں، توانگری میں، بیماری میں، صحت میں، آہستہ اور پکار کر، اور ہر حال میں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے منتخبات میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے قرآن پاک کے ارشاد کان تحتہ کنز لہما میں منقول ہے کہ وہ سونے کی ایک تختی تھی جس میں 7 سطریں لکھی ہوئی تھیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو موت کو جانتا ہو پھر بھی ہنسے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہو کہ دنیا اور آخرت ایک دن ختم ہونے والی ہے پھر بھی اس میں رغبت کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہو کہ ہر چیز مقدر سے ہے پھر بھی کسی چیز کے جاتے رہنے پر افسوس کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو آخرت میں حساب کا یقین ہو پھر بھی مال جمع کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو جہنم کی آگ کا علم ہو پھر بھی گناہ کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ کو جانتا ہو پھر بھی کسی اور چیز کا ذکر کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو جنت کی خبر ہو پھر دنیا میں کسی چیز سے راحت پائے۔ بعض نسخوں میں یہ بھی ہے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو شیطان کو دشمن سمجھے پھر بھی اس کی اطاعت کرے۔ حافظ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی نقل کیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام مجھے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اس قدر تاکید کرتے تھے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ بغیر ذکر کے کوئی چیز نفع نہ دے گی۔ ان سب روایات سے یہ معلوم ہوا کہ ذکر کی جتنی بھی کثرت ممکن ہو دریغ نہ کرے۔ لوگوں کے مجنون یا ریاکار کہنے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دینا اپنا ہی نقصان کرنا ہے۔ صوفیہ نے لکھا ہے کہ یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ اول وہ ذکر سے اس خیال سے روکتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے، کوئی دیکھے تو کیا کہے گا وغیرہ وغیرہ، پھر شیطان کو روکنے کے لیے ایک مستقل ذریعہ اور حیلہ مل جاتا ہے۔ اس لیے تو ضروری ہے کہ دکھلانے کی نیت سے کوئی عمل نہ کرے، لیکن اگر کوئی دیکھ لے بلا سے دیکھ لے، اس وجہ سے چھوڑنا بھی نہ چاہیے۔ حضرت عبداللہ ذوالجبادین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک صحابی ہے جو لڑکپن میں یتیم ہو گئے تھے، چچا کے پاس رہتے تھے، وہ بہت اچھی طرح رکھتا تھا، گھر والوں سے چھپ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ چچا کو خبر ہو گئی تو اس نے غصے میں بالکل ننگا کر کے نکال دیا۔
ماں بھی بیزار تھی، لیکن پھر ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ ایک موٹی سی چادر ننگا دیکھ کر اس کو دے دی، جس کو انہوں نے 2 ٹکڑے کر کے ایک سے 70 ڈانکا، دوسرا اوپر سر پر ڈال دیا۔ مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پڑے رہا کرتے تھے اور بہت کثرت سے بلند آواز کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شخص ریاکار ہے کہ اس طرح ذکر کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ اوابین میں ہے۔ غزوہ تبوک میں انتقال ہوا۔ صحابہ نے دیکھا کہ رات کو قبروں کے قریب چراغ جل رہا ہے۔ قریب جا کر دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لاؤ اپنے بھائی کو مجھے پکڑا دو۔ دونوں حضرات نے لاش کو پکڑا دیا۔ دفن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا منظر دیکھ کر مجھے تمنا ہوئی کہ یہ لاش میری ہوتی۔ حضرت فضیل عیاض رحمہ اللہ جو اکابر صوفیہ میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کسی عمل کو اس وجہ سے نہ کرنا کہ لوگ دیکھیں گے، یہ بھی ریا میں داخل ہے، اور اس وجہ سے کسی عمل کو کرنا تاکہ لوگ دیکھیں، یہ شرک میں داخل ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بعض آدمی ذکر کی کنجیاں ہیں کہ جب ان کی صورت دیکھی جائے تو اللہ کا ذکر کیا جائے، یعنی ان کی صورت کو دیکھ کر ہی اللہ یاد آتا ہے۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ اللہ جل شانہ کے ولی ہیں وہ لوگ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آتے ہوں، اور اس کے کلام سے علم میں ترقی ہوتی ہو، اور اس کے اعمال سے آخرت کی رغبت پیدا ہوتی ہو۔ اور یہ بات جب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب کوئی شخص کثرت سے ذکر کا عادی ہو، اور جس کو خود ہی توفیق نہ ہو اس کو دیکھ کر کیا کسی کو اللہ یاد آ سکتا ہے۔ بعض لوگ پکار کر ذکر کرنے کو بدعت اور ناجائز بتاتے ہیں۔ یہ خیال حدیث پر نظر کی کمی کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے۔ مولانا عبدالحی رحمہ اللہ نے ایک رسالہ صباحۃ الفکر اسی مسئلے میں تصنیف فرمایا ہے، جس میں تقریباً 50 حدیثیں ایسی ذکر فرمائی ہے جن سے جہر پکار کر ثابت ہوتا ہے۔ البتہ یہ ضروری امر ہے کہ شرائط کے ساتھ اپنی حدود کے اندر رہے، کسی کو اذیت کا سبب نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کثرت کے ساتھ صبح اور شام قدم قدم میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ذکر کو اپنے دربار الہیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی عبادات کی توفیق عطا فرما کر اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔